بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم ایک مرتبہ دل سے پکی سچی استغفر اللہ پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو رمضان سے ریلیٹڈ ہے اور آپ سبھی کو پتا ہے کہ رمضان بہت قریب ہے، یعنی ہم رمضان تک پہنچ ہی گئے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں پورے اخلاص اور پوری محبت کے ساتھ رمضان میں داخل کرے اور ہمیں بہت جلد یہ مہینہ دیکھنا نصیب کرے۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ عورتوں کی تراویح کی نماز کا کیا طریقہ ہے۔ اس ٹاپک پر میں نے لاسٹ ایئر بھی ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بنائی تھی، مگر پھر بھی کافی لوگوں نے مجھے کامنٹ کیے کہ آپ عورتوں کی تراویح کا طریقہ بتا دیں، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اسی ٹاپک پر پھر سے ایک اور ویڈیو بنائی جائے اور بہت ہی آسان انداز میں ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے، تاکہ جن عورتوں کو تراویح کا طریقہ نہیں پتا تو ان کو بھی اس ویڈیو سے پتا چل جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اس پیاری سی عبادت تراویح پڑھنے کی توفیق مجھے بھی اور ہم سب کو عطا فرمائے۔ کئی لوگوں کا ذہن ایسے بنا ہوا ہے کہ تراویح عورتوں پر نہیں ہوتی، جو کہ غلط ہے۔ تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے جو ہر مرد اور عورت کو ادا کرنی ہے۔ تراویح کی نماز چاند رات سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ تراویح کی 20 رکعتیں ہوتی ہیں جو دو دو کر کے ادا کرنی ہوتی ہیں، اور سورہ فاتحہ کے بعد آپ سورہ فیل سے لے کر سورہ ناس تک جتنی بھی یہ 10 صورتیں ہیں ان کو نمبر وائز ایک ایک کر کے پڑھیں گی۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ عورتوں کی تراویح کا صحیح طریقہ کیا ہے، تراویح کی کتنی رکعتیں ہیں، تراویح کی نیت کیسے ہوتی ہے، تراویح میں سورہ فاتحہ کے بعد کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، اس کے علاوہ تراویح کی بعد کی دعا کون سی ہے۔ تو دیکھیں، تراویح عشاء کی نماز سے ملا کر پڑھی جاتی ہے۔ عشاء میں 17 رکعتیں ہوتی ہیں، یعنی 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل، 3 وتر، 2 نفل۔ تو پہلے کی جو 12 رکعت ہیں، یعنی 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت اور 2 نفل، یہ آپ نے پڑھ لیے۔ اس کے بعد آپ تراویح کی نماز شروع کر دیں۔ تو لڑکیاں یعنی خواتین اس طریقے سے تراویح ادا کریں گی۔ تو ٹھیک ہے نا، یہ تراویح کی نماز کا طریقہ ہے۔ تو لڑکیاں اور خواتین اسی طریقے سے تراویح ادا کریں گی اگر وہ گھر میں تراویح پڑھ رہی ہیں تو سب سے پہلے بات کریں گے نیت کی، کہ تراویح کی نماز کی نیت کیسے کرنی ہے۔ تو میں ہمیشہ آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ نیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ ہم زبان سے ادا کریں۔ ہاں، اگر آپ زبان سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان الفاظوں میں نیت کریں۔ تو نیت آپ نے ایسے کرنی ہے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز موقدہ تراویح کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اب دونوں ہاتھوں کو کندھے تک لے جائیں اور کہیں اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ نے تراویح شروع کر دینی ہے۔ پھر وہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو سینے پر رکھیں اور اس کے بعد ثنا پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں۔ تو اب میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتی ہوں کہ سورہ فاتحہ کے بعد کون کون سی صورتیں آپ پڑھیں گے، تاکہ آپ کو اندازہ رہے کہ آپ کس رکعت پہ تھے اور کتنی رکعتیں ہو گئیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کون سی رکعت پہ تھے یا اب ہمیں کون سی رکعت پڑھنی ہے۔ تو جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی، اگر آپ اس طریقے سے نمبر وائز اپنی صورتوں کو لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے کہ آپ کس رکعت پہ تھے۔ تو سب سے پہلے تو آپ قرآن پاک کی جو آخری 10 صورتیں ہیں انہیں آپ یاد کر لیں، ابھی سے یاد کر لیں۔ ویسے زیادہ تر لوگوں کو یاد ہوگی، مگر جن کو یاد نہیں ہے وہ ابھی سے ہی یاد کر لیں، یعنی سورہ فیل سے لے کر سورہ ناس تک۔ تو ایک بار میں آپ کو نمبر وائز بھی بتا دیتی ہوں۔ تو نمبر 1 ہے سورہ فیل، یعنی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ ٹھیک ہے، یہ والی سورت۔ اس کے بعد ہے سورہ قریش، یعنی لإیلاف قریش۔ نمبر 3 سورہ ماؤن، ارأیت الذی یکذب بالدین۔ نمبر 4 سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر۔ سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون۔ سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب وتب۔ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد۔ سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق۔ سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس۔ تو ان صورتوں کو آپ زبانی بھی یاد کر لیں اور نمبر وائز یاد کر لیں کہ اس صورت کے بعد یہ صورت آئے گی۔ تو یہ 10 صورتیں ہیں، ان کو آپ یاد کر لیں، زبانی یاد کر لیں اور نمبر وائز بھی یاد کر لیں کہ اس صورت کے بعد یہ صورت پڑھی جائے گی۔
تو جیسے آپ پہلی رکعت پہ ہیں تو آپ سورہ فیل پڑھ لیں، اس کے بعد دوسری رکعت پہ سورہ قریش پڑھ لیں۔ تو ایک ایک کر کے ان صورتوں کو نمبر وائز پڑھیں۔ تو یہ 10 صورتیں ہیں، ان کو آپ زبانی یاد کر لیں اور نمبر وائز بھی یاد کر لیں کہ اس صورت کے بعد یہ صورت آپ کو پڑھنی ہے۔ یعنی پہلی رکعت میں آپ سورہ فیل پڑھ لیں، دوسری رکعت میں آپ سورہ قریش پڑھ لیں، تیسری رکعت میں آپ سورہ ماؤن پڑھ لیں، چوتھی رکعت میں آپ سورہ کوثر پڑھ لیں۔ تو اس طریقے سے کر کے آپ کی 10 رکعتیں ہو جائیں گی۔ پھر اس کے بعد اگلی 10 رکعت میں آپ دوبارہ سے یہی صورتیں ریپیٹ کر لیں، تو اس طریقے سے آپ کی 20 رکعتیں ہو جائیں گی۔ اب اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں اور رکوع کی جو تسبیح ہے وہی آپ پڑھیں، سبحان ربی العظیم۔ اسی طریقے سے پھر آپ سجدہ کیجئے، پھر اتحیات پڑھیں، درود شریف پڑھیے اور جو دعائے مسورہ ہے وہ پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ تو اس طریقے سے 2 رکعت آپ کی ہو گئی۔ پھر دوبارہ سے اسی طریقے سے آپ نے اگلی 2 صورتوں کے ساتھ 2 رکعت پڑھنی ہے۔ تو جب آپ کی 4 رکعتیں ہو جائیں گی اس کے بعد آپ نے تراویح کی دعا پڑھنی ہے۔ تو تراویح کی دعا کون سی ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں۔ تو یہ جو اسکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ تراویح کی دعا ہے، ایک دفعہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان ذی الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ تو اگر آپ کو یہ دعا یاد نہیں ہے تو آپ اس دعا کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ دوبارہ سے دوسری نیکسٹ رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور پھر دوبارہ سے آپ 4 رکعت پڑھیں گے اور 4 رکعت مکمل کرنے کے بعد آپ پھر سے اس دعا کو ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ تو ٹھیک ہے، یہ ہو گئی تراویح کی نماز۔ تو جیسے آپ نے عشاء کی 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت اور 2 نفل پڑھی تھی، تو اس کے بعد آپ نے 20 رکعت تراویح کی پڑھ لی۔ تو یہاں پر پھر جو آپ کی عشاء کی 3 وتر رہ گئی ہیں وہ پڑھ لیں اور پھر 2 نفل پڑھ کے اپنی نماز کو مکمل کر دیں۔ اور اس کے علاوہ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب آپ سحری میں اٹھیں گے، نماز تہجد ادا کریں گے، تو اس کے بعد آپ اپنی 3 وتر اور 2 نفل پڑھ لیں، کیونکہ ایسا کرنا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آپ اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں یا آپ عشاء کے ساتھ بھی تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ قرآن کو پڑھیے۔ اور ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ اپنے ساتھ ایک پانی کی بوتل رکھیں، جس میں آپ جو کچھ بھی پڑھیں تو اس پانی پر دم کرتے جائیے۔ تو انشاءاللہ جب آپ پورے مہینے ایسے کریں گے اور اس پانی کو سنبھال کر اسٹاک میں رکھیں گے اور روزانہ اس میں سے تھوڑا تھوڑا پانی پئیں گے، اور جب وہ ختم ہوگا تو اس میں اور پانی ایڈ کر دیں گے، تو انشاءاللہ یہ پانی آپ کے لیے شفا بن جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ اور جنہیں آخری کی 10 صورتیں نہیں آتی تو پلیز وہ لوگ اداس نہ ہوں، وہ ایسے بھی جو بھی صورت آپ کو یاد ہے آپ ان کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور جو لڑکیاں رمضان کے جن دنوں میں پیریڈز یا حیض کی حالت میں ہیں تو وہ جب بھی پاک ہوں تب سے ہی اپنی تراویح کو شروع کر دیں۔ یاد رہے کہ تراویح کی کوئی قضا نہیں ہوتی، لیکن یہ نماز سنت موقدہ ہے، اسے چھوڑ نہیں سکتے، یعنی بغیر کسی شرعی مسئلے کے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے والا بنائے۔ امید کرتی ہوں کہ میں نے آپ لوگوں کو عورتوں کی تراویح کا صحیح طریقہ سمجھایا ہے۔ تو اگر آپ کو اب بھی کچھ سمجھ میں نہیں آئے تو نیچے کامنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو کوشش کیجیے اور بھی ہماری جو اسلامی بہنیں ہیں ان تک بھی اس ویڈیو کو پہنچائے، کیا پتہ آپ کی وجہ سے نہ پڑھنے والی اسلامی بہن بھی تراویح پڑھنے والی بن جائے۔ تو پلیز آگے بھی شیئر کیجیے، اپنے گھر میں اپنی امی، اپنی بہن سب کے ساتھ شیئر کیجیے۔ یاد رہے کہ تراویح سنت موقدہ ہے، یہ ادا کرنی ہے، مطلب ادا کرنی ہے، اور 5 وقت کی نماز تو فرض ہے تو اسے تو ہم چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ تو پلیز اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کیجیے۔ اور جو ہمارے پیارے اسلامی بھائی ہیں وہ مسجد میں جا کر تراویح کی نماز ادا کریں۔ اگر کوئی مجبوری ہے تو آپ گھر میں پڑھ سکتے ہیں، مگر کوشش کریں کہ آپ مسجد میں جا کر باجماعت تراویح ادا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو غفلت اور سستی سے بچائے۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے کامنٹ باکس میں ایک دل چھوڑ دیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ یہ ویڈیو کتنے لوگوں کے لیے فائدہ مند رہی۔ ایسے اور بھی اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میری اس چینل بیرا لیا کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ آپ تک میرے چینل کی تمام اپڈیٹس پر وقت پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔